لیکیوریا کی بیماری میں نماز کا حکم. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے لیکیوریا کی زیادتی ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, کسی خاتون کو کنٹینیو خون آتا ہے یا کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور کسی بھی نماز میں ایسا ہو گیا کہ ایک نماز کا ٹائم پورا گزر گیا اور وہ پراپر وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکی, تو کوئی بھی جب ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر جائے گا نا کہ اس میں وہ وضو کر کے نماز ہی نہ پڑھ سکی, کنٹینیو وہ لیکوریا ہوتا ہی رہا, تو وہ خاتون پھر معذور کہلائے گی. جیسے کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر گیا جس میں پیشاب کے قطرے کنٹینیو آ رہے ہوں کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگے اور پھر قطرہ آ جائے یا نماز کے دوران قطرہ آ جائے, تو اس کا مطلب وہ معذور ہے. جب ایک دفعہ معذور بن جائے تو پھر ایسی خاتون ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں, تو لیکوریا سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا یا پیشاب کا قطرہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ ایسا شخص معذور کہلائے گا. تو جب بھی نیا وقت داخل ہو وضو کر لیں اور اس وضو سے قرآن بھی پڑھیں, نماز بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں, جتنی چاہے نمازیں پڑھیں. پھر جب نئی نماز کا وقت آئے تو نیا وضو کریں. پھر یہ خاتون یا ایسا شخص جو قطرے کا مریض ہے یا وہ خاتون جو لیکوریا کی مریض ہے, وہ معذوری کی فہرست سے اس وقت نکلیں گی معذوری کے حکم سے کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے, کوئی ایک نماز کا ٹائم پورا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی لیکوریا نہ ہو یا ایک دفعہ بھی پیشاب کا قطرہ نہ آئے. تو جب پورا ٹائم ایسا گزر جائے گا اور معذوری کے بغیر تو اس کا مطلب اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے, تو پھر اس پہ صحت والے احکام ہوں گے جو نارمل احکام.